بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 9th اور 10th کی کلاسز کے جو سبجیکٹ ہیں اس کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے انگلش کو سٹارٹ کیا تھا۔ 9th کی انگلش کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور 10th کی انگلش جو ہے یعنی کہ میٹرک کی اس کے جو ہے نا لیکچرز کی ریکارڈنگ جاری ہے، اور اس کے بعد اپلوڈنگ بھی جاری ہے۔ تو ہم جو ہے نا آج 10th کی انگلش کا جو ہے ابھی تک 12ویں لیکچر کو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں، ایسے اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں، اپنے کلاس فیلو کو شیئر کر دیں۔ یہ لیکچر چونکہ مہنگائی کے اس دور میں جو اکیڈمک فیس ہے، جو اچھی اکیڈمیز ہیں، کافی ہائی لیول کی فیس ہے، آپ کو ایسے پیرنٹس، ایسے اسٹوڈنٹ جو مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لوئر مڈل سے طبقے رکھتے ہیں، ان کے لیے آغاز کیا ہوا تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں اس کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ آنے والے دنوں میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر سائنس کے بھی یہاں پہ لیکچرز ریکارڈ ہونے والے ہیں۔ یہی نہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے بھی لیکچر اپلوڈ ہونے والے ہیں۔ اس لیے ان تمام ویڈیوز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں۔ زیادہ تر ایک لیکچرز کو، ایک یونٹ کو ایک ویڈیو میں مکمل کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے واچ کر کے نصاب کے ساتھ ملا کر بک کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ریڈ آؤٹ کریے، اسٹڈی کریے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں یونٹ ڈیولپ، جس میں پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ جناب جو کہ آپ کا یونٹ 12 ہے، یعنی کہ آبادی میں اضافہ اور دنیا میں غذا کی فراہمی کس طرح کی جاتی ہے۔ لرننگ آؤٹ کمز، اس کو سیکھنے کے بعد آپ جو روایتی چیزیں ہیں موجودہ حالات میں سماجی اور معاشی، ان کے تشخص کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ پورے گروہ کے استفادہ کے بحث سے اخذ ہونے والی اہم نکات کا خلاصہ بیان کریں گے، جن کے مین پوائنٹس آپ اس ڈسکشن کا آپ اس کا نکاس کریں گے، جو سمریز جس کو بولتے ہیں۔ سمرائز ٹیکسٹ ود دا ہیلپ آف مائنڈ میپ، جو خاکہ کی مدد سے آپ نے سب کا خلاصہ بیان کریں گے، یعنی کہ سمرائز پیش خاکہ کی مدد سے، یعنی کہ میپ جس کو کہتے ہیں، مائنڈ میپ، یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ آتا ہے اس کی مدد سے آپ نے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ رائٹ اے لیٹر ٹو ایڈیٹر، آپ نے ایڈیٹر کو ایک خط لکھنا ہے جس میں اپنے آئیڈیاز کو، اپنے پوائنٹس کو اور اپنی رائے کو صاف طور پہ مینشن کیا ہو، وہ آپ نے اس ظاہر کرنا ہے۔ پری ریڈنگ ہے، سوالوں کے جواب ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ جو 3 سوال یہاں پہ دیے گئے ہیں، پہلے سوال کا جواب ہے if the population of an environment exceed is carrying a capacity it is called over a population، کسی ماحول کی آبادی اس کی گنجائش سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ کثرت آبادی کہلاتی ہے۔ سیکنڈ کا جناب ہے the population of our world has increased to a dangerous level so it is a big challenge of this country۔ نمبر تھرڈ ون کا جو آپ کا آنسر بنتا ہے the demand for food supplies increase or decrease with increase or decrease in the population، یعنی کہ جو آبادی میں اضافہ یا کمی کے ساتھ غذا کی فراہمی کی طلب میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے پری ریڈنگ ڈسکشنز ہیں۔ پہلا پیراگراف جس کی ہم ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے، کہ the alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all countries۔ تقریباً تمام بر اعظموں میں آبادی میں ہونے والا خوفناک و مسلسل بڑھتا ہوا اضافہ سنجیدہ اور نوعیت کے معاشی مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ گریٹ پریشر از بینگ پلیسڈ ان عربک لینڈ، زیادہ تر جو سنجیدہ نوعیشی کے مسائل کا بن رہا ہے، زیادہ تر جو مسئلہ ہے، گریٹ پریشر، زیادہ دباؤ ہے، اس بینگ پلیس آن عربک لینڈ، یعنی کہ عربک لینڈ جو قابل کاشت اراضی ہے، تبنائی حیاتی وسائل پر بہت زیادہ، یعنی کہ واٹر، انرجی، بایولوجیکل سورسز ان پر پڑ رہا ہے۔ ایز دا ورلڈ پاپولیشن گروز، یوں ہی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، دا فوڈ پرابلم ول بی بیکم انکریزنگلی سیور، اور خوراک کا مسئلہ بھی پریشان کن صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دا موسٹ ولنریبل ول بی پاپولیشن ان ڈیولپنگ کنٹری، جو زیادہ سب سے خطرہ ترقی پذیر ممالک کی آبادی کو لاحق ہوگا، جو پاپولیشن ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی۔ دا پر کیپٹل اویلیبلٹی آف فوڈ گینز ہیز بین
ڈکلائننگ فار دا 24 ایئرس. اور جو سب سے زیادہ اس میں ہے لاحق ہوگا گزشتہ 25 سال سے فیکس موجود شرح اناج کم ہوتی جا رہی ہے. سرٹینلی ود اے کوارٹر ملین پیپل بینگ ایڈڈ ٹو دا world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented level. یقیناً روزانہ دنیا کی بنیادی میں 1/4 ملین افراد کا اضافہ ہوتے رہنے سے اناج اور دیگر تمام قسم کی غذائیات ضرورت ناقابل مثال حد تک اب پہنچ جائے گی. بلو ورلڈ پاپولیشن اینڈ اٹس گروتھ ٹرینڈز اور گیون دنیا کی آبادی اور اس لحاظ میں اضافے کے رجحانات درج ذیل ہیں. 10 ایئرز اگو 10 سال پہلے 10 ملین پیپل یعنی کہ 10 ملین 1 کروڑ افراد تھے 10 سال پہلے. اور بائی 1850 پاپولیشن واز اب 1 بلین. 1850 میں یہ آبادی جو ہے نا آپ کی 1 ارب تھی. 80 more years to reach 2 billion in 1933. اسی سال بعد 1930 میں آبادی 2 بلین ارب ہوگی. 45 year it doubled again at 4 billion 1975. اور 45 سال بعد یہ دوبارہ دوگنی ہوگی یعنی کہ 1975 میں 4 ارب ہوگی. اس طرح 12 years to reach 5 billion 1987. اور 12 سال کے بعد 1987 میں 5 بلین یہ آبادی ہوگی. 6 بلین 1999 اور یہی آبادی 99 میں 6 ارب ہوگی. بائی دا ایئر 2020 دیر ول بی 8 بلین یعنی کہ 2020 میں یہی آبادی آپ کی جناب 8 ارب تک پہنچ گئی. سیکنڈ دیر آر اباؤٹ کوارٹر آف دا ملین پیپل ایڈڈ ٹو دیئر پلانٹ پر ڈے. اور اس پر روزانہ تقریباً 1/4 ملین افراد کا اضافہ ہوتا ہے. 1/4 افراد کوارٹر آف ملین 1/4 افراد کا اضافہ ہوتا ہے. دس ایکسپونینشیل گروتھ از موسٹلی ہیپننگ ان دا ڈیولپنگ نیشنز. آبادی میں یہ کہ 1 گنا اضافہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں ہو رہا ہے. تھرڈ ون آپ کا جو پیراگراف ہے more than 99% of the world's blood supply comes from the land while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. دنیا کی 99% سے زیادہ جو غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے جبکہ 1% سے کم سمندروں اور دیگر آبی وسائل سے حاصل ہوتی ہے. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. مناسب غذا کی مسلسل پیداوار کا براہ راست دار و مدار کافی زیادہ زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر ہے. اور ایز دا ہیومن پاپولیشن گروز جیسے کہ انسانی آبادی کے اضافے کا جو چیزیں ہیں دا ریکوائرمنٹس فار دیز ریسورسز آلسو گرو اور ان کی ضروریات بھی ان کے ذرائع بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے بھی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. ایون if those resources are never depleted on a per capita basis, they will be declined significantly because they must be divided among more people. حتیٰ کہ اگر یہ وسائل کم نہیں بھی ہوتے تو وہ فیکس شرح کے طور پر کم ہو جائیں کیونکہ وہ یقیناً زیادہ افراد میں تقسیم ہوں گے. The shortage of productive fertile land combined with a decreasing land productivity is the major cause of current food shortage. اور کیونکہ وہ زیادہ یقیناً زیادہ تر اور جو فی الحال زرخیز زرعی زمین خطرناک شرح سے کم ہوتی جا رہی ہے. زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت کے ساتھ ساتھ پیداوار دینے والی زمین کی غذا میں بھی کمی کی وجہ ہے. یعنی کہ جو زرخیز زمین تھی جو پروڈکشن تھی ان میں پروڈکٹیوٹی میں کمی بھی آپ کی شارٹ فوڈ خوراک میں کمی کی وجہ بن رہی ہے. آپ کا جناب یہ تیسرا پیراگراف ہے. اور چوتھا پیراگراف اسٹوڈنٹس واٹر از another critical item for all crops. تمام فصلوں کے لیے پانی ایک بہت اہم چیز ہے. اور massive amount of water is required during the growing season for cultivation. جب کاشت کے لیے ایک بہت بڑی تعداد پانی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اس کی کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں. In fact, the agriculture production consumes more fresh water than any other human activity. اور
در حقیقت زرعی پیداوار میں کسی اور انسانی سرگرمی کی نسبت زیادہ تازہ پانی استعمال ہوتا ہے. ان مینی کنٹریز زیادہ تر ملکوں میں پیپل اور فیسنگ شارٹیج آف فریش واٹر، جو تازہ پانی کا کمی کا سامنا ہے. کمپٹیشن فار واٹر سورسز امنگ انڈیویجولز، اور جو مقابلہ ہے انفرادی طور پر پانی کے حصول کے ذرائع کے لیے ریجنز میں، کنٹریز میں. اینڈ ایسوسیٹیڈ ہیومن ایکٹیویٹیز آر آلریڈی اکرنگ ود دا کرنٹ ورلڈ پاپولیشن، جو کہ آلریڈی آپ کا ہو رہا ہے دنیا کی موجود آبادی میں. افراد علاقوں میں اور ممالک اور وابستہ انسانی سطح میں پانی کے وسائل کے لیے مقابلہ بازی سے پہلے ہی بہت زیادہ وقوع پذیر چیزیں ہو رہی ہیں. واٹر سورسز اینڈ critical for irrigation or under a great stress or populous city states countries require and withdraw more water from rivers, lakes and aquifers every years. اور آبپاشی کے لیے ضروری آبی ذخائر پہلے ہی بے تحاشا دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ ان جانباز شہروں اور ریاست ممالک کو جیسے جیسے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور چٹانوں میں موجود آبی ذخائر سے زیادہ پانی نکال لیتے ہیں. A major threat to maintaining a future water supplies is the continued overuse of surface and ground water resources. مستقبل میں پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے درپیش ایک بڑا خطرہ زمین کی سطح اور زمین پر پائے جانے والے آبی وسائل کا ضرورت سے زائد تسلسل ہے. نمبر 5 آپ کا fossil energy is another prime resources used for food production. یعنی کہ آپ کی یہ جو خوراک کی پیداوار کا استعمال ہونے والا ایک بہترین ذریعہ فوسل انرجی ہے. یعنی کہ خوراک کی پیداوار کے لیے nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the development country. تقریباً جو ہے نا 80% حصہ ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کی کاشتکاری کی ٹیکنالوجیز کھاتوں 80% حصہ جو ترقی یافتہ ممالک استعمال کرتی ہے. انٹینسو فارمنگ ٹیکنالوجی آف دا ڈیولپمنٹ کنٹریز اور میسو اماؤنٹس آف فوسل انرجی فار فرٹیلائٹیز، پیسٹیسائڈز، ایریگیشنز اینڈ فار مشینز ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن لیبر. اور ترقی یافتہ ممالک کی کاشتکار کی ٹیکنالوجیز کھادوں، کیڑے مار ادویات، آبپاشی اور انسانی صحت کے نعمت و بدل کے طور پر مشینوں کی بڑی مقدار میں فوسل انرجی کی باقیات سے حاصل ہونے والی توانائی استعمال کرتی ہیں. اور دا انٹینسو فارمنگ ٹیکنالوجی ڈیولپڈ کنٹری اور میسو اماؤنٹس آف فوسل انرجی فار فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز، ایریگیشن فار مشینز ایز سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن لیبر. یعنی کہ اس میں ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو آپ کو بتایا. ان ڈیولپنگ کنٹری ترقی یافتہ فوسل انرجی ہیز بین یوزڈ پرائمریلی فار فرٹیلائز اینڈ ایریگیشن ٹو ہیلپ مینٹین ییلڈ rather than to reduce human labor inputs. اور ترقی یافتہ ممالک میں ترقی پذیر فوسل انرجی بنیادی انسانی محنت و مشقت کو کم کرنے کی بجائے زرعی پیداوار کو قائم رکھنے میں معاونت کے لیے کھادوں اور آبپاشی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. Because fossil energies to finite resources, the depletion accelerates as population needs for food and services escalate. چونکہ فوسل انرجی محدود پیمانے پر پائی جاتی ہے، اس لیے انسانی آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک میں زیادہ تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے. Thus cost of fuel increases everywhere. چنانچہ ایندھن کی قیمت میں ہر جگہ اضافہ ہوتا ہے. نمبر 5 آپ کا پیراگراف ہے اور نمبر 6 آپ کا 6 آپ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ پیراگراف آگے دیکھتے ہیں. Certainly improved technology will assist in more effective management and use of our resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agriculture and production. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی مؤثر انتظام کرنے اور وسائل استعمال کرنے میں مدد دے گی، مگر اس سے زیادہ نہایت اہم قدرتی وسائل کی فراہمی حاصل نہیں ہو سکتی جو مستحکم زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر fertilize enhance the fertility of eroded soils what humans cannot make topsoil.
کھادیں خستہ حال زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں مگر انسان ان زمین کی اوپر کی سطح نہیں بنا سکتا. Indeed, you cannot fertilize made finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. در حقیقت خستہ حال بلائی سطح زمین کو درست کرنے کے لیے فی الحال محدود پیمانے پر پائی جانے والے فوسل سے حاصل ہونے والے ایندھن استعمال کیے جا رہے ہیں. A productive sustainable agriculture system depends on maintaining the integrity of biodiversity. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی نظام کا دار و مدار ماحول میں پائے جانے والے جانداروں کی سالمیت کو برقرار رکھتا ہے. نمبر 7 ہے اسٹریٹجیز. جو اسٹریٹجیز ہیں آپ کی فار فیوچر مسٹ بی بیسڈ آن دا کنزرویشن اینڈ کیئرفل مینجمنٹ آف لینڈ واٹر انرجی اینڈ بایولوجیکل سورسز نیڈ فار فوڈ پروڈکشن. مستقبل کے لیے جو حکمت عملی پر مبنی منصوبوں کی بنیاد غذائی پیداوار کے لیے درکار زمینی آبی توانائی اور حیاتیاتی وسائل کی بقا کا محتاط استعمال ہونا چاہیے. Yet one of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population similarly curtailed. تاہم اگر ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ کو کم نہیں کیا جاتا تو ان اقدامات سے کوئی بھی قدم اس قدر کافی نہیں ہوگا جس سے آئندہ نسلوں کی مناسب غذا کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. تو optimum world population should be less than 2 billion. اور اس سے جو ہے نا کئی تحقیقی مطالعہ سے تصدیق ہوتی ہے کہ دنیا میں قدرے بہتر آبادی برقرار کرنے دنیا کی زیادہ آبادی 2 ارب سے کم ہونی چاہیے. Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy and biological sources are to be implemented effectively. اس لیے اب سے آپ کی مقررہ شرح حاصل کرنے تک زمینی آبی توانائی اور حیاتیاتی مسائل کی نگہداشت کی تدابیر اور مؤثر انداز میں عمل پیرا ہونا ہوگا. تو اس کا maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. ساری دنیا میں جو ایک مضبوط مستحکم اور صحت افزا ماحول اب برقرار رکھنا ضروری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا جو ہے نا 12واں یونٹ جس کو ہم نے آپ کے ڈسکس کیا. مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے. The world is population more than 7 billion یعنی کہ جو دنیا کی آبادی ہے 7 ارب سے زیادہ اور جاب بڑھ رہی ہے اور گزشتہ 40 برس میں تقریباً دگنی ہو گئی. ہمیں اب کثرت آبادی کا مسئلہ درپیش ہے. اس قدر زیادہ آبادی کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں. اگر تمام معاملات اسی طرح چلتے رہے تو ہمیں مستقبل میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے تمام ممالک نہایت ضروری ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادیوں پر قابو پائیں. یہ اس کا مرکزی خیال ہے, سینٹرل آپ کا کریکٹر ہے جس کی بیس پہ اس چیپٹر کو آرگنائز کیا گیا. آگے آپ کی گلسری یعنی کہ فرنگ ہے ایز یوزول اور acquires a layer of rock or soil that can hold or transmit یعنی کہ آبی چٹانوں کی تہ جو کہ زمین میں اکٹھا ہو سکتا ہے آگے فراہم کیا جائے. arable land used or suitable for growing crops قابل کاشت فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والی کاشت کے لیے موزوں زمین کریٹیکل سیریس سنجیدہ کرنٹ پریزنٹ ڈے یعنی کہ موجودہ حالیہ ڈیولپ گم ہو گئے ڈپلیٹڈ گم ہو گئے ریڈیوس کم ہو گئے انہینس بڑھانا امپروو کرنا آپ بہتر بنانا ایسکیلیٹ بڑھانا. اس کے علاوہ میک سم تھنگ گریٹر یعنی کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا زیادہ بڑا مطلب کسی چیز کو زیادہ بڑھانا. فوسل این اینیمل اور پلانٹ lived any thousands of years ago and presented in rock as piece of rock. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا جانور یا پودا جو کئی ہزار سال پہلے موجود تھا اور کئی چٹان میں محفوظ ہے جو کسی پتھر پر موجود ہے. انٹیگریٹی رائٹ حق پرستی راست گوئی سالمیت حق گوئی. vulnerable endanger یعنی کہ خطرے میں. یہ آپ کا جو ہو گیا فرنگ ہو گیا. ووکیبلری آپ کا جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے incessant نہ ختم ہونے والی جاری مطلب ہے an activity which never stop. adequate کافی مناسب to be enough in quantity or mass. integrity
آپ کی دا کوالٹی آف بینگ آنیسٹ اینڈ فارم ان دا مورل پرنسپلز اینڈ ایکسیڈنٹلی سالونگ، جس کو بولتے ہیں آپ ڈکلائننگ، کم ہونا، ٹو گرو سمالر بیکر اور ورس پیسٹیسائڈ جراثیم کش ادویات یعنی کہ کیمیکلز وچ frames put on their crops to kill harmful insects massive، بہت زیادہ مقدار میں something very large in size sustained، قائم رکھنا، یعنی کہ آپ سسٹینڈ کسی چیز کو قائم رکھنا، to be continue or remained eroded، خستہ حال، gradually destroyed or destroyed، unprecedented، بے مثال، something great is amount number of equality، یہ تھا آپ کا اے، make sentence of the following words، ample، کافی، بس I have an ample into the meeting، depleted ختم ہو گیا، all of our reserves have been depleted، اور critical آپ کا جو اہم تنقیدی، would you not help me at this critical current موجودہ اس وقت کا، let us discuss about current affairs enhance استحال کرنا، take immediate steps to enhance your business optimum، زیادہ سے زیادہ بہترین، resolve the problem with the optimum efforts، یعنی کہ آپ نے جو ہے نا بہترین کوشش سے مسئلہ حل کرنا ہے۔ سی آپ کا جناب سنٹینسز ہیں جس میں ورڈ کی شروعات ہوگی اور اس میں پریفکس اور ان تمام چیزوں کو جو کہ ڈس یا ان کے ساتھ جو سابقوں سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو مکمل کرنے کے لیے آپ کا جو سب سے پہلا ہے مائی شو از انٹائڈ، یعنی کہ ناٹ ٹائڈ ہے انٹائڈ، وقار ڈس ایگریز، یعنی کہ ایگریز کی جگہ ڈز ناٹ ایگری، ڈس ایگریز، ناٹ ایبل دی ان ایبل، ڈس اوبیز یہاں پہ آ جائے گا ڈس اوبیز چوتھے میں، اور آپ کا پانچویں میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اگر ناٹ فنشڈ کی وجہ انفنشڈ، یعنی کہ ان اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ ریڈنگ کمپریہنسو سوالوں کے جواب ہیں، میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں اور سوال آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ پہلے کا آپ کا آنسر ہے ڈیولپنگ کنٹری آر موسٹ افیکٹڈ بائی انسسٹنٹ گروتھ ان پاپولیشن۔ سیکنڈ کا آپ کا آنسر بنتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ ریسورسز ٹو سالو پرابلمس caused by overpopulation۔ نمبر تھرڈ کا آپ کا بنتا ہے overpopulation is a major cause of food shortage and manipulation۔ آپ کا چوتھے کا آپ کا بنتا ہے جناب populous city states and countries require and withdraw more water from river lakes and aquifer every year۔ نمبر 5 آپ کا بنتا ہے depletion of fossil energy causes food shortage and an increase in cost of fuel۔ نمبر 6 آپ کا بنتا ہے جناب the improved technology cannot produce an unlimited flow of those natural sources which are the raw material for sustained agricultural production۔ نمبر 7 کا آپ کا بنتا ہے جناب we can make it possible by stopping the rapid growth of human population gradually۔ نمبر 8 کا بنتا ہے for a safe future we should implement strategy effectively to conserve and manage natural resources and control over a population۔ اس طرح آپ کے سوالوں کے جواب پیٹرن آف ٹیکسٹ جس کو آرگنائزیشن کیا گیا ہے پورے چیپٹر میں، اس میں کاز اور افیکٹ یعنی کہ وجوہات کیا ہیں اور اثرات کیا ہیں، سنگل ورڈز آپ کے سامنے ہے اس کا، اور سنگل ورڈ میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کاز دیر فور سو فار دس ریزن ایز اے، یعنی کہ یہ آپ کے آرگنائزیشن آپ پیٹرن ہے، علامتی الفاظ جس کو بولتے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، اور ایویڈنس آف کاز اینڈ افیکٹس ول بی گیون، جن کے وجہ وجوہات نتیجہ سے شداحت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور اس کو آپ دیکھنا ہے جو متن کی یعنی کہ آپ کے ٹیکسٹ کی بناوٹ کے لحاظ سے جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں پورے کے پورے اس چیپٹر میں یا اس یونٹ میں۔ نیکسٹ ہے ٹیکسٹ اینڈ پٹ انفارمیشن ان دا گرافک آرگنائزیشن کاز اینڈ افیکٹ۔ کاز اینڈ افیکٹ آپ نے کس طرح شو کرنا ہے، آپ نے اس طرح جو کاز ہے آپ کی وجوہات ہے، اوور پاپولیشن آف دا ورلڈ دنیا کی کثرت آبادی ہے، افیکٹ 1 میں آپ نے کیا لکھنا ہے
انرجی کرائسس ڈیو ٹو ایکسیسو یوز آف انرجی ریسورسز، یہ آپ کا افیکٹ 1 ہے، جن کے توانائی کے ذرائع استعمال کی وجہ سے توانائی کے بحران ہے۔ اوور آل شارٹیج آف فوڈ، ہر طرح غذا کی قلت ہے۔ نمبر 3 افیکٹ ہے مینیٹریشن، یعنی کہ ناقص تغذیہ، اور سلوشن کیا ہے؟ وی شوڈ کنٹرول پاپولیشن، اس تمام تینوں مسائل کا وی شوڈ کنٹرول پاپولیشن ٹو این اپٹیمم لیول، ہمیں خاص حد تک آبادی کنٹرول کرنے، وی شوڈ ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ اسٹریٹجی ٹو کنزرو اینڈ ڈیمیج آل آف ٹائپس آف ریسورسز، تو ہم نے یہاں پہ ان کو استعمال کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا۔ گرامر سب آرڈینیٹ کنجنکشن، ٹائم کنڈیشن کاز اینڈ افیکٹ کنٹراسٹ، یعنی کہ آپ نے سب آرڈینیٹ جو کنجنکشن ہے ان کو آپ نے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں گروپوں کو ملا کر جو آپ کا متحد مرکب بنتا ہے اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ٹائم ہے، ٹائم میں آفٹر، وین، ٹل، یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کی جو شرط ہے جس میں ایف، ویئر، ناٹ، یعنی کہ جس میں لازمی الفاظ ہوں اس میں ایف، نیٹ، پر، پرووائڈیڈ، ان کیس، یہ چیزیں استعمال ہوں گی۔ اثرات میں کیا افراد ہوں گے؟ بیکاز، سنس، ایز، ان آرڈر دیٹ، یہ چیزیں استعمال ہوں گی۔ کنٹراسٹ آپ کا موازنے کے لیے دو، وائل، آل دو، ویر، ایز، دو چیزیں استعمال ہوگی۔ یہ آپ کی سب آرڈینیٹ کنجنکشن کہلاتے ہیں۔ سب کنجنکشن وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ، یعنی کہ بیچ میں جو پل کا کردار ادا کرتے ہیں وہ ملانے کو آپ کنجنکشن بولتے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں آپ کے سب آرڈینیٹ کنجنکشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ چوز دا اپروپریٹ کنجنکشن، جیسے کہ یہ ایگزامپل کے طور پر لکھ لیں، یہ تو سارے اس کے جو ہے نا آپ کے ایلیمنٹس ہیں سب آرڈینیٹ کنجنکشنز کے ہیں، کہاں کہاں ٹائم کے کنڈیشن میں، کاز اینڈ افیکٹ کنٹراست میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کنجنکشن کو جیسے بٹ، فار، دو، یہ آپ کے کنڈیشنز، آپ کے ٹائملی آپ کے کنجنکشنز ہیں، اور ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں میں آپ کو پہلے میں آپ کو ڈائریکٹلی آپ آئے گا فار، یعنی کوڈ ناٹ گو ہوم، فار ہی ہیڈ نو پلیس ٹو گو۔ سیکنڈ میں آپ کو ڈائریکٹ ابھی میں پڑھوں گا نہیں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ سیکنڈ میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا آئے گا آل دو، تھرڈ ون میں آپ کا آئے گا سنس، فورتھ ون میں آپ کا جناب آئے گا بیکاز، اور فائفتھ ون میں آپ کا اسٹوڈنٹس آپ کا آئے گا اف۔ اس طرح یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایڈورب کلاس میں جس میں فنکشن ہے دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ بنیادی مرکز میں جو ایک فعل ہے اس میں صفت متعلق فعل کی ترمیم کیسے کرتا ہے فنکشنالٹی میں۔ بگن وتھ سب آرڈینیٹ کنجنکشن کے ساتھ ان الفاظ کو ملا کے بناتا ہے۔ ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے کہ جب ابا جان گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے بلایا، تو اس طرح یہ ایڈورب کلاس کے ساتھ مل کر ایک سینٹینسز کو بنایا جاتا ہے۔ ریپلیس ایچ ایڈورب یوز کلاس بائی این ایڈورب اور ایڈورب فریزز، یعنی کہ وہی آپ نے چیزیں یہاں پہ استعمال کرنی ہے۔ میں آپ کو آنسر بتا رہا ہوں، پہلے کا آنسر بنتا ہے آئی ہیو ناٹ بین ویل سنس مائی ریٹرن فرام مریض۔ سیکنڈ کا آپ کا بنتا ہے آئی ایم گلیڈ ایٹ ہز ریکوری فرام النس۔ تھرڈ ون کا آپ کا بنتا ہے seeing the cobra I run away۔ فورتھ ون کا بنتا ہے he may go home after finishing his work۔ پانچویں کا بنتا ہے I having no money with me I did not pay her۔ تو اس طرح یہ بھی آپ کا چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اور سی آپ کا بنتا ہے underline the adverbs clause in the following، یعنی کہ آپ نے درج ذیل جملوں میں سے جو فعلی مرکبات ہیں جس میں نام کو خط کشیدہ کریں اور یہ بتائیں کہ ایڈورب کا از وقت جگہ پہ جو آپ کا مقصد ہے، نتیجہ ہے، طریقہ ہے، موازنہ ہے، شرط ہے، کس طرح رعایت ظاہر کرتی ہے۔ تو انہی کو آپ نے یہ جو تقریباً 10 قسم کے الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ نے کس طرح بنتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہائی لائٹ جو کمپیریزن کنڈیشنز ہیں، آپ کے کنسیشنز ہیں آپ کے، تو ہائی لائٹ کرنے کے رن ایز فاسٹ ایز، یہ جو آپ کا پہلے فکرے میں ہے ایز فاسٹ ایز ہی کوڈ، یہاں پہ لکھنا ہے ایز فاسٹ ایز ہی کوڈ، اس کو ہائی لائٹ کریں تو یہ آپ کا ایڈورب کلاس بنتا ہے۔ سیکنڈ میں آپ کا جو بنتا ہے مے ناٹ گیٹ دیر آن ٹائم، may not get there on time، یہ آپ کا ایڈورب کلاس بنتا ہے۔ تھرڈ ون کے because he has hurt himself۔ فورتھ ون میں آپ کا جناب اسٹوڈنٹس she recovers quickly، یہ بنتا ہے۔ نمبر 5 میں آپ کا بنتا ہے that he forget that time۔ 6 ونتھ میں آپ کا so that he could not listen to the news، یہ آپ کا ایڈورب کلاس بنتا ہے۔ یہاں پہ 7 میں آپ کا ورڈ کلاس بنتا ہے before the correct ended۔ تو 8ویں کا آپ کا بنتا ہے جناب where the road bends dangerously، تو یہ آپ کا بنتا ہے۔ 9th میں آپ کا بنتا ہے
where the dangerous bends entirely, اور 10ویں کا آپ کا بنتا ہے when he graduates. 8ویں کا آپ کا as if he owned the car. اور یہ آپ کا adverb clause بنتا ہے. اس طرح یہ بھی آپ کی چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. 2 clauses and make meaningful sentences. یعنی کہ 2 آپ کے کلاس ہیں، 2 مرکبات ہیں جس کو ملائیں اور ان سے ایک بامحاورہ جملہ بنتا ہے. نمبر 1 آپ کا یعنی کہ the rain started if you don't try hard. The rain started while I was driving home. یہ اس کے ساتھ پڑھیں گا. میں آپ کو ملا کے دے رہا ہوں. سیکنڈ کا آپ کا بنتا I had written my books before I was awarded the literature prize. یہ والا آپ کا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ ون کا they had to cancel the meeting because the director did not show up. یہ آپ کا بنتا ہے اس کا. فورتھ ون کا آپ کا بنتا ہے you would not succeed if you don't try hard. یہ آپ کا بنتا ہے. اور although it was a raining definitely he went out without an umbrella. آپ کا یہ سی والا بنتا ہے. اس طرح یہ بھی بنتا ہے. اورل کمیونیکیشن ہے 2 اسٹوڈنٹس کی یا گروپ کے درمیان آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اوور پاپولیشن پہ. پیراگراف آپ جو میں نے ٹرانسلیشن دی ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اسی کو اوور پاپولیشن پہ اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کا ایسے بھی بن جائے گا اور پیراگراف کی سمری بھی بن جائے گی. تو اس طرح آپ کا یونٹ ڈیولپ اختتام پذیر ہوتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں اپنے دوستوں کو جو 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے جس طرح آپ کو اکیڈمیز میں بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے انہی تمام چیزوں پیٹرن پہ آپ کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ان لیکچرز کو اٹینڈ کریں، چینل کو جوائن کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی آپ کو جو نوٹیفیکیشن آپ ای میل آئی ڈی پہ مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو کر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے پیسے بچا سکیں اور اس سے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ایک اور لیکچر کے ساتھ جس میں فیتھ فلنس ڈسکس کریں گے. حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.